رہی ہوں۔ کس طرح کا کورس کرنے کے لیے یا کس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہی ہیں؟ تعلیم تو میری یہ ہے کہ وہاں امپلائمنٹ کے لیے، وہاں تعلیم بھی حاصل کرنے، ساتھ گھر والوں کے لیے تھوڑا سپورٹ بھی۔ نہیں تو آپ اکیلے جائیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بھائی یا آپ کا شوہر بھی نہیں، جائے؟ میں تو اکیلی جاؤں گی، ساتھ میرے جو ہے نا کلاس فیلوز ہوں گے۔ یہ تو سارا ہی کام بگڑ گیا پھر۔ یعنی اسلام تو اس طرح کے سفر کی حج کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بی بی غیر محرم کے اپنے محرم کے بغیر بیت اللہ کے لیے حج کے لیے بھی جائے یا کسی اہم ضرورت کے لیے بھی جائے، اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ جی جی۔ تو مولانا کس طریقے سے اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں گے کہ آپ اکیلی سفر کریں؟ توبہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ اچھا صحیح۔ ہاں چلیں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا ہاں، اور کون سا سوال ہے؟ مریض کے متعلق تھا جی کہ بندہ تندرست ہو گیا، پیسے بچ گئے، اللہ نے یا تو مرض دور کر دیا یا مریض کو ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ مغفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، مسئلہ ہے کہ آیت الکرسی سونے کی عورت پہنتی ہے، سونے کی آیت الکرسی پہنتی ہے، سونے کا لاکٹ جس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو لیٹرین جا سکتی ہے پہن کے؟ اچھا نہیں مولانا، بہت اچھا سوال ہے بھائی کا کہ آیت الکرسی جو کسی نقش کی طرح سونے کے مطلب کہنے کا کہ اس کے اوپر کندہ کی ہوئی ہے، تو اس کے اچھے برے حالات بھی، دن بھی اور بیت الخلاء کے اندر جانا اور مختلف کیفیات کے اندر اس عورت کا ہونا، تو کیا اس کے لیے اس کا پہننا جائز ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ایک تو صورت ہے کہ لوگ قرآن مجید لکھ کر نہ تعویذ بنا کر اس کو کور کے اندر رکھتے، وہ الگ بات ہے، اس میں کے ساتھ تو جدھر جی چاہے جائے، مگر ایسا ہے نا کہ اس پر کوئی نہیں چڑھا ہوا، نہیں چڑھا ہوا نہیں، بلکہ وہ ڈیکوریشن پیس ہے، ڈیکوریشن پیس ہے، تو اس کو تو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا بھی ناجائز۔ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے مولانا فرما رہے نہیں، وہ کیوں اس کو پہننا ہے، ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے، لٹرین میں لے کر جانا بھی ناجائز ہے، وہ تو کام ہو گیا بہت خراب، گناہ کی بات۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر آیت الکرسی چھپی ہوئی ہو کاغذ کے اندر یا چمڑے کے اندر تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر اس طرح اوپن ہو تو مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کو تو ہاتھ لگانا اور چھونا ناپاکی کی حالت کے اندر قطعاً جائز نہیں۔ تو اس طرح کا لاکٹ نہ بنوائیں، اتار کے جانا چاہیے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے کچھ حالات ایسے اچھے نہیں ہوتے کہ ہر وقت پہنے رکھے، بہتر یہی ہے کہ نہ ہی پہنے، وضو کے بغیر ہاتھ لگے گا یا اس پر کوئی چڑھا دے کور وغیرہ، تو پھر پہننے کی ضرورت کیا مولانا؟ نہیں ایسا نا کہ اس کے اندر کا بھی سب کچھ دکھائی دیتا رہتا ہے۔ نہیں مولانا، سرخی کے اوپر سیاہی تو نہیں لگائی جا سکتی، نہیں سیاہی نہیں، یہ پلاسٹک کور وغیرہ، ہاں ٹرانسپیرنٹ۔ ہاں، یا مولانا فرما رہے ہیں کہ جیسے شناختی کارڈ کے اوپر ایک پیپر نہیں چڑھا ہوتا، اس طرح کا کچھ کام کر لیں تاکہ کچھ حفاظت کیا سامان بھی ہو جائے اور کچھ گنجائش بھی نکل آئے۔ پھر جائز ہے، پھر جہاں جی چاہے لے جائیں۔ بہت مہربانی، اکرمک اللہ، بہت شکریہ جی۔ مقروض آدمی کے لیے جی مولانا نہیں وہ پوچھا تھا جی، پیسے تھے مریض کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سے بول رہی ہوں۔ ہاں ہاں، میرا سر درد بہت درد ہوتا ہے، تو رات میں کلکی بہت ہوتی ہے، رات کو دن کو بھی بہت ہوتی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہوتی ہے؟ لات میں بھی کلکی بڑی ہوتی ہے، سائڈ کی لات میں نا۔ تو آپ کسی سول ہسپتال میں، الائڈ ہاسپٹل میں کال کرتے، وہ آپ کو بتاتے کہ شاید آپ کو کچھ جسمانی مرض ہے۔ نہیں تو آپ سر درد کا کچھ نہیں بتائیں؟ ہیں سر درد جو ہوتی ہے روزانہ، کیا چیز لگانا؟ سر درد، سر درد کی کوئی چیز؟ جی کوئی دوا یوز ہو تو مولانا تو نہیں بتائیں گے نا، سر درد کی دوا تو کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا نا۔ زیادہ پڑھنے سے بھی، زیادہ دماغی کمزوری سے بھی، تھکن سے بھی کئی طرح سے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ آپ کسی 17 سے نمبر لے کر نا کسی ہاسپٹل میں کال کریں تو بہتر رہے گا۔ چلیں، بہت شکریہ جی۔ مولانا پیسے اکٹھے کیے تھے کسی بیمار کے لیے؟ تو جس غرض کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ تو مقصد فوت ہو گیا، جب وہ آدمی تندرست ہو گیا یا السلام فوت ہو علیکم گیا۔ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شوکت اب کر رہا ہوں جی، مذکورہ بات سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ جی میری یہ ریکویسٹ ہے جی، مجھے کچھ جاننا چاہوں گا کہ کیا لڑکی اگر 4 بندوں کے درمیان یہ کہہ دے کہ جی میں کسی بندے کو، فلاں بندے کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں،
جبکہ نکاح خواہ یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ نکاح خان؟ ہاں جی، نکاح والا بندہ بھی وہاں موجود ہے؟ ہاں جی، نکاح والا بندہ بھی موجود ہے. نکاح خواہ جبکہ موجود نہ ہو تو کیا نام لیتے ہیں، چار بندوں کے درمیان اگر لڑکی کہہ دے کہ جی میں اس کو اپنا خاوند تسلیم کرتی ہوں تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ جو چار آدمی ہیں ان میں کوئی لڑکی کا قریبی عزیز، کوئی اس کا باپ، بھائی، چچا بھی ہے؟ نہیں. یا سارے مطلب اور طرح کے لوگ ہی ہیں چاروں ہی؟ ہاں جی، چاروں آدمیوں کا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ناتا ہے؟ جی رشتہ ناتا کوئی نہیں، ویسے ہی چار آدمی اگر اکٹھے کر کے یعنی کامن آدمی جی، کوئی بھی چار بندے. چلیں جواب دیتے ہیں جی مولانا آپ کے. نکاح کے لیے لڑکا لڑکی دو عادل اور معتبر گواہ اور لڑکی کا ولی شرعی جس کو اختیار ہے اس کی ولایت کا، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ولی نہیں ہے، دو عادل گواہ نہیں ہے، کوئی نکاح پڑھوانے والے کی کوئی بات نہیں، نکاح ہاں کوئی عہدہ نہیں بے شک نہ ہو، مگر یہ ولی اور دو گواہ یہ لازمی بات ہے. ولی اگر نہیں ہوگا تو نکاح باطل ہے. ولی بھی نہیں ہے اور دو گواہ بھی لڑکی کی طرف سے نہیں. یہ جو آوارہ لوگ ہیں اس طرح بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ورگلا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نکاح ہو گیا. ولی اور ولی بھی مرشد ہونا چاہیے، ایسا ولی جو اس لڑکی کا خیر خواہ ہو. کئی ولی بھی حرام زاد ہیں، چاچا دوسرے کے بیٹے بوٹے مل جاتے ہیں بدماشوں کے ساتھ. جی وعلیکم السلام. لا نکاح الا بولی مرشد و شاہد. وضو میں پاؤں دھونے کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ضروری ہے؟ اب وضو میں پاؤں دھونے کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا، خلال کی تو بیٹا ضرورت نہیں، مگر پانی تو پہنچنا چاہیے نا، کوئی خشک نہ رہ جائے. یہ جو نا انگلی پھیرنا یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں، نہ کوئی اس کی اتنی پختہ کوئی حدیث ہے. کر لے تو اچھی بات ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. بعض کرتے رہتے ہیں ایسا تو پھر انگلیاں گل بھی جاتی ہیں. اگر نہ کیا جائے تو پھر آگ سے خلال کرایا جائے گا؟ نہیں کوئی خلال نہیں کرایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پانی پہنچ گیا، یہ نہ ہو کہ اس کے درمیان میں کوئی خشک رہ جائے. پانی اگر پہنچ گیا ٹھیک ہی ٹھیک، انگلی پھیرنا کوئی ضروری نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مریض مر گیا یا تندرست ہو گیا تو وہ پیسے جو ہے نا پھر وہ جہاں جی چاہے خرچ کیے جا سکتے ہیں. وہ مقصد جو تھا وہ کوئی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات. اب جہاں بھی مناسب سمجھے غریبوں کو دے دیں، اگر اس کے عبارت سے غریب السلام ان کو بھی علیکم دے ورحمۃ سکتے ہیں. اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سے سوال کرنا تھا کہ میرا شوہر 5 وقت کے نمازی ہیں اور انہوں نے وگ لگوائی ہوئی ہے. وگ لگوائی ہوئی ہے؟ ہاں جی. اگر صبح کے ٹائم نہا کر وہ وگ لگا لیں تو کیا وہ ساری نمازی وگ پر مسح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. وگ لگا رہے ہیں تو اس پر مسح کرتے رہے، خیر ہی خیر ہے. جیسے قدرتی بال ہیں ایسے ہی بال بن گئے ان کے، کوئی نہیں ضرورت اتارنے کی، خیر ہے. اچھا مولانا، اوپر کر سکتے ہیں. غسل کی ضرورت ہو اور وگ نہ اتاری جائے تب بھی جائز ہے؟ وگ نہ بھی اتاری جائے تب بھی جائز ہے. بہن بات سن لیں، آپ نے فرمایا کہ نہانے کے بعد وہ لگاتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ لگا لی 4-6 مہینے ایسے ہی وہ اپنے معمولات زندگی گزار سکتے ہیں. ہاں ذرا تسلی کے لیے سر کو بھی ٹھنڈی ہے، کوئی ضرورت نہیں، ٹھنڈا پانی لگ جائے تو الگ بات ہے. ورنہ جب امامہ جو پگڑی ٹوپی اس پر مسح کر سکتے ہیں ہم. غسل کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہی بات. ٹھیک. یعنی مریض کے پیسوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ پیسے جو ہیں اب کہیں بھی کسی بھی غرض پر خرچ کیے جاتے، مگر نیک ہی غرض ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ایک بھائی کا سوال ہے جی، بڑا خوبصورت سا. چونکہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کے اندر ہنگامے کا سبب بنا ہوا ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہوں، اسرائیل کی ہمدردی کے اندر وہ ساری دنیا کو تحقیق کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. جیسے باراک اوباما نے کہا کہ اسرائیل رہنا چاہیے اور ایران ختم ہونا چاہیے وغیرہ. تو اسی حوالے سے بھائی نے ہمیں ایک سوال بھیجا کہ اسرائیلی منصوبے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آیا ہیکل سلیمانی کو مسلمانوں نے گرایا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں. مسلمانوں نے ہیکل سلیمانی کو کوئی نہیں گرایا. مسلمانوں نے جب قبضہ کیا یہاں ہیکل سلیمانی کا نام و نشان نہیں تھا.